بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بلکہ اسی کے طفیل شوگر کوئن کا ٹھکانہ بھی میری نظروں میں آ گیا تھا۔ میرا قیاس یہی تھا کہ شوگر کوئن کے پردے میں ویرا لائٹ پوشیدہ ہوگی، اور اگر وہ ہمارے ہاتھ آ جاتی تو تنظیم کے بارے میں ہمارے بہت سے سوالات کے جوابات مل سکتے تھے۔ میں نے تپائی پر پڑا ہوا ایک اپریٹس آن کر دیا اور کمرے کی خاموش فضا میں دھیما دھیما ریڈیائی شور گونجنے لگا۔ سوچتے سوچتے میری ذہنی رو ایک دفعہ پھر غزالہ کی طرف مبذول ہو گئی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ محبت بھی ایک عجیب سا جذبہ ہے جس کی لذت سے محبت کیے بغیر آشنا ہونا ناممکن ہے۔ اس سے اور تو جو ہوتا ہو سو ہوتا ہو، مگر دل میں گداز ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ جب تک محبت نہ کی جائے دل کسی پتھر کی طرح سخت، کٹھور اور سپاٹ سا رہتا ہے۔ نہ کسی کے ملنے کی خوشی ہوتی ہے، نہ بچھڑنے کا غم۔ انسان ایک کھاتا پیتا اور جیتا جاگتا کمپیوٹر بنا رہتا ہے جو صرف اور صرف حقائق کی دنیا میں رہتا ہے۔ لطیف اور موہوم جذبوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور محبت بھی سوچ سمجھ کر نہیں کی جاتی، بس اچانک ہی ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم محبت کر سکتے ہیں یا کرنے والے ہیں، لیکن اسی لمحے کسی خاموش گوشے سے اپنا تیر چلا دیتا ہے اور احساس بھی نہیں ہو پاتا کہ کچھ ہوا ہے۔ محبت اسی بے خبری میں پروان چڑھتی ہے۔ اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب چاہا جانے والا غیر متوقع طور پر روٹھ جائے یا کچھ دنوں کے لیے بچھڑ جائے۔ اس وقت میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ غزالہ خوبصورت تھی، لیکن اس سے بیشتر میں اس سے کہیں زیادہ حسین نازنینوں کا ہم نشین رہ چکا تھا۔ میرے حافظے کے نہاں خانوں میں ناموں کی ایک قطار تھی جن کے ساتھ سیرت، صورت اور اداؤں کا حسن وابستہ تھا، لیکن ان سب سے جب تک دوستی رہی بچھڑ گئے تو بھول کر بھی کوئی خیال آیا، نہ کسی خلش نے سارو بارا۔ لیکن غزالہ آبدہ کے ساتھ میرے دفتر میں کالج کے جلسے کے لیے اشتہار لینے آئی اور نہ جانے کیا کچھ لوٹ کر لے گئی۔ انجم کے بال لمبے اور گھنے تھے، ان کا رنگ دودھ جیسا تھا۔ زاہدہ ہنسی تھی تو رخساروں میں پڑنے والے گڑے بہت خوبصورت لگتے تھے۔ مسرت سبک اندام تھی، لیکن غزالہ پہلی لڑکی تھی جسے کسی ایک خوبی کے حوالے سے یاد کرنا زیادتی کے برابر ہوتا۔ وہ سراپا چاہے جانے کے قابل تھی۔ اس کے ساتھ رہ کر مجھے آسودگی کا احساس ہوتا تھا، لیکن یہ اندازہ پہلی بار اس سے چند روز کے لیے بچھڑ کر ہی ہوا تھا کہ میں اسے کس قدر چاہتا تھا۔ اس سے 2 روز دور رہ کر میں بہت مضطرب اور بے قرار سا رہتا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ مصروفیات میں الجھنے کے بعد یہ اضطراب تحت الشعور میں کہیں جا دبکتا تھا اور فرصت کے چند لمحات میسر آتے ہی پورے وجود پر چھا جاتا تھا۔ میرا دل چاہا کہ A2 اور تنظیم پر لعنت بھیج کر واپس کراچی چل دوں۔ اگر معاشرے میں ہیروئن کا زہر سرایت کر رہا تھا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میں پورے معاشرے کا ٹھیکیدار تو نہیں تھا۔ ہیروئن بیچنے، خریدنے اور پینے والے سب بالغ اور باشعور تھے۔ موت کی اس سوداگری میں ہیروئن فروشوں اور ہیروئن نوش دونوں برابر کے شریک تھے۔ قانون کے محافظات میں دفعات پر مشتمل وزنی کتابیں سنبھالتے سن ہو چکے تھے۔ پوڑیاں بیچنے والے نگر نگر اور گلی گلی پکڑے جاتے تھے۔ ٹنوں کا ہیر پھیر کرنے والوں کے لیے ہر جال چھوٹا پڑتا ہے۔ اس بارے میں سلطان شاہ نے ایک لطیفہ خوب سنایا تھا۔ کسی سپاہی نے 2 آدمی پکڑے، ایک کے پاس 3 گرام ہیروئن تھی، دوسرے کے پاس 700 گرام۔ اس نے زیادہ والے کو چلتا کر کے 3 گرام والے کو اندر کر دیا کہ قانون میں قابل تعزیر وہی مقدار تھی۔ 3 گرام سے زیادہ کے لیے یہ تفصیل درج نہیں تھی کہ کتنے گرام یا کلو پر گرفتاری کی جا سکتی ہے۔ شاید سلطان شاہ نے حقیقت کو لطیفے تبدیل کیا تھا۔ ہر طرف یہی ہو رہا تھا۔ جن کے جوان اس نشے کے ہاتھوں برباد ہو رہے تھے وہ سب کچھ جانتے تھے، اور جنہیں کھوج لگانے کے مشاہرے دیے جاتے تھے ان میں سے بیشتر معصوم تھے۔ لوگ چاہتے ہوئے بھی ان معصوموں کی مدد نہیں کر سکتے تھے کہ قانون کے مندرجات ضعیف تھے۔ ارتکاب جرم ثابت کرنے کی مشقت بہت کڑی تھی۔ پھر اگر یہ مرحلے بھی طے کر لیے جاتے تو سزائیں ایسی حوصلہ افزا تھیں کہ سزا یافتہ چند ہی مہینوں کے بعد چھری سنبھال کر مخبر یا گواہوں کے سینے پر سوار ہو سکتا تھا۔ اس حوصلہ شکن ماحول میں میری نگاہوں میں غزالہ کا شگفتہ روشن چہرہ چمکا۔ اس کی گنگناتی مسکراتی نگاہیں مجھے بلا رہی تھیں۔ اس کے ہر طرف
لال پیلے نیلے عہدے پھول ہی پھول بکھرے ہوئے تھے۔ پس منظر میں کسی پہاڑی سے ایک جھرنا وادی میں گر رہا تھا اور ہوا کے دوش پر اڑ کر آنے والی جھرنے کی فوار اس کے چہرے پر شبنم کے ننھے ننھے موتیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی اور مجھے بلا رہی تھی۔ جنہیں مرنا تھا وہ میرے یا سلطان شاہ کے ہاتھوں مر چکے تھے، مجھے واپس لوٹنا چاہیے۔ میں نے پوری شدت کے ساتھ سوچا، لیکن وہ انسان ہی کیا جو اپنی سوچ کو اپنی مرضی کے مطابق جامہ پہنا سکے۔ میرے تصور سے غزالہ کی تصویر یک لخت غائب ہو گئی اور اس کی جگہ تصویر کی ماں، میری بڑی ماں کا کرب آلود چہرہ ابھر آیا۔ ان کی بجھتی ہوئی آنکھوں میں شکوہ رچا ہوا تھا۔ رنگ برنگے پھولوں نے کسی قبر پر پڑی ہوئی پھولوں کی چادر کی ترتیب اختیار کر لی تھی۔ شبنم کے قطرے بڑی ماں کی آنکھوں میں آنسو بن کر تھم گئے تھے۔ وہ رو رہی تھی اور مجھے ملامت کر رہی تھی۔ میں واپس نہیں جا سکتا تھا۔ تصویر میرا سوتیلا بھائی تھا، بڑی ماں میری سوتیلی ماں تھی، لیکن وہ اتنی دور کے رشتے تو نہ تھے کہ میرا محبت گزیدہ دل انہیں ٹھکرا دیتا۔ اب وہ ہیروئن ہی کی جنگ نہیں رہ گئی تھی، اس میں میرے اپنوں کا لہو بھی شامل ہو چکا تھا جو مجھے انتقام کے لیے پکار رہا تھا۔ میں سر جھٹک کر بستر سے نیچے آ گیا۔ A2 میں تجھے کہاں تلاش کروں، کیسے جہنم واصل کروں؟ میں دونوں مٹھیاں بھینچ کر بڑبڑایا۔ اس وقت مجھ پر غصے اور بے بسی کی ملی جلی سی کیفیات طاری ہو چلی تھی۔ میرا حریف شاید اپنے دور کا عیار ترین مجرم تھا۔ وہ مجھے فریب دے کر میرے ہی گھر میں میرا مہمان بنا رہا اور میں اسے بڑا بھائی سمجھ کر اس کی تواضع کرتا رہا۔ پھر جوں ہی میرے دل میں شبہات نے سر ابارنا شروع کیا، وہ غائب ہو گیا اور میرے گھر کو اس طرح نظر آتش کیا کہ ایک وفادار ملازم سمیت گھر کا تنکا خاک ہو گیا۔ وہ A2 کے پہلے دیدار کی قیمت تھی جو میں نے ادا کی۔ دوسری بار وہ ہوٹل میں نظر آیا اور کسی چھلاوے کی طرح تصویر کی جان کی بھینٹ لے کر چلا گیا۔ آج وہ تیسری بار پولیس افسر کی وردی میں نظر آیا تھا۔ مجھے حیرت کہ اس بار اس کے وجود کی نحوست ابھی تک مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکی تھی، لیکن کون جانے کہ کب کیا ہونے والا ہے۔ ابھی دن کا بڑا حصہ باقی تھا۔ سلطان شاہ کو باہر گئے کافی دیر ہو چکی تھی، جبکہ اس کی خریداری کی فہرست زیادہ لمبی نہیں تھی۔ وہ آ جاتا تو میں لباس بدل کر باہر کہیں سے غزالہ کو فون کر سکتا تھا۔ مجھے اس کی جانب سے تشویش ہونے لگی۔ وہ بہت بے جگر اور دلیر آدمی تھا، لیکن اس میں تجربے کی شدید کمی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہیں وہ کوئی الجھن نہ مول لے بیٹھا ہو۔ جب شام ہونے لگی تو میں نے ہر خطرہ مول لے کر اس کی تلاش میں نکلنے کا ارادہ کیا، مگر وہ اسی وقت واپس آ پہنچا۔ اس کے بشرے سے مسرت پھوٹی پڑ رہی تھی۔ بہت دیر لگا دی، کہاں رہ گئے تھے؟ میں نے اس کی خوشی کو نظر انداز کرتے ہوئے ترش لہجے میں سوال کیا۔ تمہارے لیے گرما گرم خبریں جمع کر رہا تھا۔ اس نے بھی ترکی پہ ترکی ہنستے ہوئے میرے لہجے کی تلخی کو نظر انداز کر دیا۔ تم بالغ ہو گئے ہو، لیکن کبھی کبھی تمہارے مزاج میں بچپن عود کر آتا ہے۔ اس کے انداز پر میں بھی بے ساختہ ہنسنے پر مجبور ہو گیا۔ کیا خبریں جمع کرتے پھر رہے تھے؟ ذرا سانس لینے دو۔ وہ سامان کے تھیلے ایک طرف ڈالتے ہوئے بولا، سب سے بڑی خبر تو یہی ہے کہ بیچارہ غلام نبی ناگہانی مارا گیا۔ سیاہ سیڈان میں گھومنے کا شوق اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ وہ خبر سن کر مجھے شدید ذہنی جھٹکا لگا۔ دوسروں کی ملکیت پر اپنے تصرف کی آرزو رکھنا کسی بھی طرح قابل تحسین فعل نہیں تھا، لیکن بڑھتے ہوئے معاشی تضادات کے اس پرآشوب دور میں کم و بیش ہر نادار ہی ایسی آسائشوں کے خواب دیکھتا رہتا ہے جو شاید اسے زندگی میں کبھی میسر نہیں ہو پاتی۔ ہاں، کبھی کوئی موقع ہاتھ آ جانے کی بات اور تھی۔ غلام نبی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ وہ اپنی ڈیوٹی کے مقام سے میلوں دور اپنے گھر کے نزدیک مارا گیا۔ 3 موٹر سائیکلوں پر سوار گنڈوں نے گھیر کر اس کا راستہ روکا اور بے دردی کے ساتھ اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ 2 فرار ہو گئے، تیسرے کو لوگوں نے پکڑ لیا۔ وہ بتا رہا تھا کہ مشتعل ہجوم نے موقع پر ہی اسے اس بری طرح زد و کوب کیا کہ وہ زمین سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ بعد میں اسے پولیس لے گئی۔ تم تو اس طرح تفصیل بتا رہے ہو جیسے اس واقعے کے چشمدید گواہ رہے ہو۔ چشمدید ہی سمجھو۔ میں وہاں سے کچھ دور خریداری میں مصروف تھا کہ شور سنا اور یوں موقع پر پہنچ گیا۔ اس وقت تک غلام نبی مر چکا تھا اور تیسرے کی مرمت جاری تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیچارے ہمارے دھوکے میں مارے گئے، میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا۔ میرا بھی اندازہ یہی تھا، لیکن تھانے سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ پکڑے جانے والے نے کیا اعتراف کیا ہے۔ اس طرح حالت کے باوجود پہلے اسے تھانے میں رکھا گیا، پھر اعلیٰ حکام کی آمد کے بعد اسے کھڑی
نگرانی میں شاہی قلعہ منتقل کر دیا گیا۔ میں بے اختیار ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ مجرم کی شاہی قلعہ میں منتقلی اس بات کا ثبوت تھی کہ پولیس صحیح راہ پر چل پڑی تھی اور حراست میں لیے جانے والے کا تعلق شہر میں رونما ہونے والے حالیہ پرتشدد وارداتوں سے قائم کر لیا تھا۔ شاید انہیں شبہ تھا کہ غیر معمولی حفاظتی بندوبست نہ کیا گیا، کہیں قیدی کو حوالات ہی میں ٹھکانے نہ لگا دیا جائے۔ تم نے خبروں کا تذکرہ کیا تھا، یہ تو ایک ہی خبر ہوئی، میں نے قدرے توقف کے بعد کہا۔ ایک نہیں 3، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ غلام نبی مارا گیا، یہ پہلی خبر ہوئی، دوسری ایک حملہ آور کی گرفتاری اور تیسری اس کی شاہی قلعہ میں منتقلی کی تھی۔ لیکن تم فکر نہ کرو، میرے پاس کچھ اور بھی اطلاعات ہیں۔ میں خاموشی کے ساتھ اس کے آگے بولنے کا منتظر رہا۔ وہ قدرے توقف کے بعد بولا، طفیل کے قبضے سے اس کا جو ڈرائیونگ لائسنس برآمد ہوا تھا، اس پر طفیل کی رہائش لائٹز کاٹج میں ظاہر کی گئی تھی۔ پولیس کے رجوع کرنے پر لائٹز کاٹج والوں نے متوفی سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کیا تھا، لیکن پولیس کی توجہ اس عمارت پر مرکوز ہو گئی ہے۔ لائٹز کاٹج سے بتایا گیا ہے کہ چند سال پہلے طفیل نے کچھ دنوں کے لیے وہاں ملازمت کی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنا ڈرائیونگ لائسنس اسی عرصے میں بنوایا ہو، لیکن پولیس مطمئن نہیں ہے۔ آج میں 2 مرتبہ ادھر سے گزرا اور دونوں ہی بار وہاں باوردی پولیس والوں کی موجودگی کے آثار نظر آئے۔ یہ اہم خبر ہے، میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہوا کہ ہمارا محکمہ پولیس اتنا نکما نہیں ہے جتنا عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ میں سنجیدگی کے ساتھ لائٹز کاٹج میں گھسنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ وہ بولا، میں تمہیں ہرگز خودکشی نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، عجلت میں مر جانے سے بہتر ہوگا کہ ہم صبر کے ساتھ کچھ دن اور انتظار کر لیں۔ تم نے غور نہیں کیا کہ میں نے چند روز سے شیو کرنا ترک کر دیا ہے تاکہ داڑھی نکل آنے سے لیے میں نمایاں تبدیلی ہو سکے، اس کے بعد ہی ہم کھل کر کام کر سکیں گے۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، میرا ارادہ زبردستی اندر گھسنے کا نہیں ہے۔ تمہاری تصویر کی ان کے حلقے میں بڑے پیمانے پر تشہیر ہو چکی ہے، لہذا تم باہر رہ کر اپنا کام سر انجام دو۔ میں اندر کوئی ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ جتنی تیزی کے ساتھ اپنی نفری سے محروم ہوئے ہیں، اس کے پیش نظر میں اپنی جگہ پیدا کرنے کے بارے میں خاصا پر امید ہوں۔ بات معقول ہے، لیکن تم A2 کو بول رہے ہو، جو توقیر کا نام اختیار کر کے کراچی میں میرا مہمان رہ چکا ہے۔ اس نے ہم دونوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اگر اس سے تمہارا سامنا ہو گیا تو وہ فوراً تمہیں پہچان لے گا۔ وہ لائٹز کاٹج میں ہرگز نہ رہتا ہوگا۔ وہ پر امید لہجے میں بولا، اب تک کے حالات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس پورے کھیل کے پسے پشت اسی کی ذات کار فرما ہے۔ وہ اپنے لوگوں میں یوں کھلے بندوں اپنی ذات کو بے نقاب نہیں کر سکتا۔ اسے سامنے آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ لائٹز کاٹج میں کسی بے حیثیت ملازم کی طرح رہ رہا ہو، جہاں اسے بری طرح نظر انداز کیا جاتا ہو، مگر وہ ہر ایک پر نظر رکھتا ہو۔ ایسا ہوا تو میرے لیے اور بھی سہولت پیدا ہو جائے گی، میں بآسانی اس پر ہاتھ ڈال سکوں گا۔ وہ مجھ سے اپنی بات منوانے پر مصر تھا، لیکن میں اس بارے میں پوری طرح غور و خوض کیے بغیر فیصلہ کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ ہم دونوں اس موضوع پر بحث میں مصروف تھے کہ اچانک ٹرانسمیٹر پر ریڈیائی شور میں کچھ بنبناہٹ سی سنائی دی اور میں نے لپک کر اس کی آواز بڑھا دی۔ دوسری طرف سے رابطے کی کسی کوشش کی توقع ہی میں نے اسے مسلسل آن کیے رکھا تھا۔ دوسری طرف سے کوئی بھاری مردانہ آواز مجھے نام لے کر پکار رہی تھی، ڈینیل اسپیکنگ اوور۔ دوسری طرف سے لائن اوور ہونے کے بعد میں نے ٹرانسمیٹنگ بٹن دبا کر جواب دیا، تم شہر میں مرنے والوں کا تعلق ہم سے قائم کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہو؟ اوور خشک لہجے میں سوال کیا گیا۔ میری کوششوں سے حقائق تبدیل نہیں ہو سکتے۔ یہ طے ہے کہ تمہارے کچھ لوگ دوسروں کے ہاتھوں مارے گئے اور کچھ کو تم نے خود ہی جہنم حاصل کر دیا۔ اگر تم واقعی کوئی اہمیت رکھتے ہو تو یقیناً میری اس رائے سے متفق ہوگے۔ اوور مجھے بتایا گیا ہے کہ تم ہمیں لائٹز کاٹج سے متعلق سمجھ رہے ہو۔ اوور اس نے میرے تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کر ڈالا، اگر یہ غلط فہمی ہے تو اپنا صحیح ٹھکانہ تم بتا دو۔ مجھے تم لوگوں سے کوئی پرخاش نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم خود کو کچھ اہم سمجھ رہے ہو، لیکن تمہاری حیثیت بساط کے ایک مہرے سے زیادہ نہیں ہے۔ میرا اصل ٹکراؤ تمہارے گاڈ فادر سے ہے، جو کبھی کسی کے سامنے نہیں آیا۔ تصویر بھی تمہاری ہی طرح اس کا ایک مہرہ تھا، جسے خطرہ بانپ کر تمہارے باس نے اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دیا۔ اس کی ماں لائٹز کاٹج میں تھی، جسے تصویر کی ہلاکت کے بعد ہی غائب کر دیا گیا۔ میں ہر قیمت پر اس خاتون کا سراغ چاہتا ہوں۔ اوور
شاید تم کسی خیالی سائے سے لڑ رہے ہو۔ دوسری طرف سے ضحکانہ لہجے میں کہا گیا، رہا تصویر اور اس کی ماں کا معاملہ تو میرے لیے یہ نام ہی اجنبی ہے۔ اوور، یہ وہی تصویر ہے جو ٹی اے ملک کے نام سے ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ کا MD بنا ہوا تھا۔ دوسری طرف لائٹس کاٹیج میں اسٹیٹ مینیجر کے طور پر رہ رہا تھا اور اتفاق سے میرا بھائی بھی تھا۔ اوور، میں نے تلخ اور جذباتی لہجے میں کہا، اوہ تم ملک کی بات کر رہے ہو۔ دوسری طرف سے ایک گہرا سانس لے کر کہا گیا، دراصل میرا تعلق اسی سے تھا۔ کبھی کبھار میرے آدمی معاوضے پر اس کے لیے کام کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب لائٹس کاٹیج میں میرا ایک بھی آدمی نہیں ہے۔ یہ خیال ذہن سے نکال دو کہ میں کسی اور کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا ہوا ہوں۔ اوور، اگر تمہارے آدمی وہاں تھے تو وہ ضرور بتا سکیں گے کہ تصویر کی ماں بھی وہاں رہتی تھی۔ اوور، اس مدت میں حاصل ہونے والی معلومات میرے ذریعے سے کسی اور کے کام نہ آ سکیں گی۔ میں اسے بدترین پیشہ ورانہ ادیانتی سمجھتا ہوں۔ تم چاہو تو آئندہ کے لیے مجھ سے معاہدہ کر سکتے ہو، میں تمہارے لیے تصویر کی ماں کا کھوج نکال سکوں گا۔ اوور، اتنا ضرور بتا دو کہ معمولی کرائے کے بدماش ہوتے ہوئے بھی تم ٹرانسمیٹر جیسی مہنگی اور جدید سہولت سے کیسے استفادہ کر رہے ہو۔ اوور، میں نے تلخ لہجے میں سوال کیا۔ دوسری طرف سے ہنسی کی آواز ابھری، یہ مقابلے کا دور ہے اور اب بدماش ہوں یا اعلیٰ تجارت، ہر جگہ بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنا پڑتی ہے۔ لوگ یہ دیکھ کر کام دیتے ہیں کہ ہم کیسی سہولتوں کے مالک ہیں۔ ایک چھری اور پستول کے سہارے دھندا چلانے کا دور اب بہت جلد لد جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ تم اپنے مسئلے کے بارے میں کس حد تک سنجیدہ ہو۔ اوور، میں سنجیدہ ہوں، لیکن اسی اپریٹس پر میری طفیل وغیرہ سے بات ہوتی رہی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ہر ایک پر برتری رکھتا ہو۔ اوور، میں نے پوچھا، محسوس ہونا ہی چاہیے تھا۔ میرے 8 آدمی تصویر کے لیے کام کر رہے تھے اور سب اس کے احکام کے تابع تھے۔ ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے کسی کا اپریٹس طفیل کے زیر استعمال رہا ہو۔ اوور، تم اپنی وضاحتوں سے مجھے مطمئن نہیں کر سکو گے، میں نے ترش لہجے میں کہا۔ تصویر کے لیے تم کام کر رہے تھے، لیکن اولڈ ڈارلنگ سے تمہارا کیا رشتہ تھا؟ تم مجھ سے رابطہ قائم کرنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ اوور، مجھے تم سے صرف اسی قدر دلچسپی ہے کہ میں اپنا اپریٹس واپس لینا چاہتا ہوں۔ ایک اپریٹس باہر چلے جانے سے میرے لیے یہ پورا نظام نکارا ہو کر رہ گیا ہے۔ میں تمہیں منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ اوور، منہ مانگی قیمت؟ میں تضحیک امیز انداز میں ہنس پڑا۔ شاید تمہیں معلوم نہ ہو کہ ایک بار طفیل بھی منہ مانگی رقم ادا کر چکا ہے۔ اوور، اسے بھول جاؤ۔ بارودی بریف کیس کے دھماکے میں میرا ہی ایک آدمی کام آیا تھا، اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ اس کا لہجہ گمبھیر ہو گیا۔ میں دھوکہ دے کر وار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اوور، پھر اس اکلوتے اپریٹس کی قیمت بھی تم ہی مقرر کرو گے۔ اوور، ایک تو یقینی طور پر تمہاری تحویل میں ہے، لیکن میرے 2 اور اپریٹس لاپتہ ہیں۔ تم خود ہی طفیل اور اولڈ ڈارلنگ کا حوالہ دے چکے ہو، مجھے ان کے اپریٹس بھی واپس چاہیے۔ اوور، مجھے معلوم ہوتا تو میں ضرور ان پر قبضہ کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اب پولیس کی تحویل میں ہوں اور ان پر ہماری تمام گفتگو سنی اور ریکارڈ کی جا چکی ہو۔ اوور، میں چیک کر چکا ہوں، ان کے پاس سے پولیس ایسی کوئی چیز برآمد نہیں کر سکی تھی۔ اوور، بہرحال میں اس سے لا علم ہوں، چاہو تو مجھ سے ایک کا سودا کر سکتے ہو، ورنہ میں تمہارے ہر کام میں رکھنا اندازی کرتا رہوں گا۔ اوور، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، معلوم ہوتا ہے کہ سیدھی انگلیوں سے یہ گھی نہیں نکلے گا۔ یک بیک دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ خشک اور درست ہو گیا۔ اب تم سے کسی اور طرح ملاقات ہوگی اور تم ہاتھ جوڑ کر وہی کچھ کرو گے جو میں چاہوں گا۔ شاید تمہیں یہ معلوم نہیں کہ کراچی میں اس لڑکی کا سراغ مل گیا ہے جس کے ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ میں آنے کے ساتھ ہی تصادم کی راہ کھل گئی تھی۔ اوور، طنز اور تلخی سے بھرپور لہجے میں کہے ہوئے وہ الفاظ نشتر بن کر میرے وجود کی گہرائیوں میں اترتے چلے گئے اور میں بٹن دبا کر اپریٹس پر بے اختیار چلا اٹھا، اس لڑکی کا بال بھی بیکا ہوا تو میں تم سب کو فنا کر دوں گا۔ اس شہر میں ایسی لاوارث لاشوں کی برسات شروع ہو جائے گی جن کے پاس سے برآمد ہونے والی ہر شے ان کے لائٹس کاٹیج سے تعلق کی نشاندہی کرے گی۔
گی اور وہاں رہنے والوں کی زندگی ایک عذاب میں بدل جائے گی۔ اوور، تم انتقام کے طور پر بے گناہوں کے خون سے ہولی کھیلو گے تو ان کا لہو اسیب بن کر تمہارے سر پر ناچے گا۔ اوور، شہر میں تم جیسے بہتیرے گناہگار مل جائیں گے جو کسی نہ کسی وجہ سے قانون کی گرفت سے محفوظ ہیں لیکن در حقیقت گردن مارے جانے کے قابل ہیں۔ میں ہتھیار ڈالنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تمہاری ہر حرکت کا جواب تمہارے تصور سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ لوٹا دیا جائے گا۔ اوور، یہ یاد رکھنا کہ کچھ بارسوخ لوگوں نے تمہارا نام اپنے باغیوں کی فہرست میں درج کیا ہوا ہے اور جس دن بھی ان سے میری شرائط طے ہو گئی میں تمہیں پاتال میں سے بھی کھینچ کر نکال لوں گا۔ اس وقت تک میری طرف سے تم آزاد ہو۔ اوور اینڈ آل۔ اب تمہیں چکر دے کر گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گفتگو کا سلسلہ ختم ہونے پر سلطان شاہ اضطراری لہجے میں بولا، یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں اور مختلف سمتوں سے پار کرنے کی فکر میں ہیں۔ اپنی ذات کی حد تک مجھے ان کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے لیکن غزالہ کے بارے میں مجھے تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ وہ کراچی میں بالکل تنہا رہ گئی ہے، ان کے خلاف اپنا کوئی دفاع نہ کر سکے گی۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ کھوکھلی دھمکی دے رہا تھا۔ اس نے ایشین سینڈیکیٹ آنے والی لڑکی کا حوالہ دیا تھا۔ اگر انہیں واقعی کراچی میں سراغ مل گیا ہوتا تو وہ براہ راست غزالہ کا نام لیتا، لیکن میری دانست میں تمہیں کراچی ہو آنا چاہیے۔ وہاں سے آئے کئی دن ہو چکے ہیں، اس دوران میں تم نے وہاں فون بھی نہیں کیا۔ میں ابھی باہر جا کر فون کروں گا۔ میں نے تذبذب کے ساتھ کہا، تمہیں شوگر کوئن کا ٹھکانہ بھی دکھا دوں گا۔ تم اس کے بارے میں معلومات جمع کرنے کے ساتھ ہی کوشش کرو کہ تمہیں لائٹز کاٹیج میں گھسنے کا موقع مل جائے۔ میں کل صبح کراچی چلا جاتا ہوں، 1-2 روز میں لوٹ آؤں گا۔ تفصیلات طے کرنے کے دوران ہی میں لباس تبدیل کرتا رہا، پھر ہم دونوں باہر روانہ ہو گئے۔ سلطان شاہ کو شوگر کوئن کی قیام گاہ دکھانے کے بعد ہم فضائی کمپنی کے دفتر پہنچے تو اگلی صبح کراچی جانے والی پرواز پر اکانومی کلاس میں کوئی نشست میسر نہیں تھی۔ میں نے مجبوراً فرسٹ کلاس کے کرائے کا فرق ادا کر کے نشست کنفرم کرا لی اور وہاں سے ہم ٹہلتے ہوئے جنرل پوسٹ آفس کی طرف روانہ ہو گئے۔ چند منٹ کے انتظار کے بعد آپریٹر نے کال ملا کر مجھے بوتھ میں جانے کا اشارہ کیا تو ریسیور اٹھاتے ہی میرے حلق سے اطمینان کا ایک گہرا سانس خارج ہو گیا۔ کراچی سے ریسیور پر غزالہ کی ہیلو ہیلو سنائی دے رہی تھی۔ کیا حال ہے تمہارا؟ میں نے پرسکون لہجے میں براہ راست سوال کیا۔ او خدا! گہرے سانس کے ساتھ اس کی آواز آئی۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ کو خیال تو آیا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ اس بار لاہور جا کر آپ ہمیں بلا ہی بیٹھے ہیں۔ یہاں پے در پہ رونما ہونے والے واقعات نے ہوش اڑا رکھے تھے۔ صبح کراچی آؤں گا تو تفصیل سن کر تم خود دنگ رہ جاؤ گی۔ میرے آنے تک تمہیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ پھر گڑبڑ کے آثار پیدا ہو گئے ہیں۔ میں سمجھ گئی۔ وہ میری بات کاٹ کر بولی، آپ کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ پوسٹ آفس سے بول رہا ہوں۔ صبح میرے لیے ایئرپورٹ آنے کی ضرورت نہیں، میں سیدھا گھر پہنچ جاؤں گا۔ میرے پاس بھی کچھ اطلاعات ہیں، اب صبح ہی تفصیل بتاؤں گی۔ اس کے گھر والوں کے بارے میں کچھ رسمی گفتگو کر کے میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ باہر آیا تو میرے ذہن پر سے ایک بوجھ ہٹ چکا تھا۔ مجھے سلطان شاہ کی رائے میں وزن محسوس ہونے لگا تھا کہ غزالہ کے بارے میں شاید مجھے کھوکھلی دھمکی دی گئی تھی۔ طیارے کو فضا میں بلند ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی اور کیبن کریو پھرتی کے ساتھ مسافروں کو ہلکا پھلکا ناشتہ فراہم کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ مجھے ٹوائلٹ کی ضرورت محسوس ہوئی اور میں نے نشست چھوڑ دی۔ میری طرف والی راہداری میں مجھ سے آگے 2-3 انتظار کی زحمت سے 2-4 تھیں، لہذا میں گلیارے سے گزر کر دوسری راہداری میں جا گھسا، لیکن وہاں بھی دروازے پر زیر تصرف کے سرخ انگریزی حروف جلوہ گر نظر آئے، لیکن غنیمت یہ تھا کہ اس طرف میں پہلے نمبر پر تھا۔ اندر والا بھی شاید کوئی شریف انسان ہی تھا، کیونکہ چند ہی ثانیوں بعد چٹکنی ہٹنے کی آواز کے ساتھ زیر تصرف کے سرخ حروف کی جگہ قوس نما خلا میں خالی کے سبز حروف نمودار ہو گئے۔ دروازہ کھلا اور اندر سے ایک شخص سر جھکائے برآمد ہوا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسی اثناء میں اسے بھی راہداری میں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہو چکا تھا۔ مجھ سے ٹکرائے بغیر اپنا راستہ بنانے کے لیے اس نے سر اٹھایا۔ ہم دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں اور اس کے قدم اپنی جگہ پر جم کر رہ گئے۔ مجھے اپنے چہرے کے تاثرات کا اندازہ تو نہ ہو سکا، لیکن اس کی نگاہوں میں یکلخت خون کی پیاس لہرائی تھی جو لہجہ بھر میں تیز چمک میں تبدیل ہو گئی۔ وہ پورے جوش سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ کئی سیکنڈ تک ہم دونوں ایک دوسرے سے کچھ کہے بغیر خونخوار انداز میں ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ پھر وہ اچانک ہی ہنس پڑا۔ تم کہاں
جا رہے ہو؟ ہنسی کے باوجود اس کے الفاظ میں تلوار کی سی کاٹ تھی۔ اگر جہاز راستے میں اتر سکے تو ٹنڈو بابا کو جانا چاہوں گا۔ اس کے احمقانہ سوال کے جواب میں نے خشک لہجے میں کہا، یہ مطلب نہیں تھا میرا۔ اس نے بڑھ کر بظاہر دوستانہ انداز میں اپنا داہنا ہاتھ میرے شانے پر رکھ دیا، لیکن اس کی سخت گرفت انتہائی غیر دوستانہ تھی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ تم کراچی ہی جا رہے ہو، لیکن کہاں؟ اپنے گھر۔ میں نے مسکراتے ہوئے سختی کے ساتھ اس کا ہاتھ اپنے شانے پر سے ہٹا دیا۔ اس وقت میرے وجود میں عجیب سی سنسنی سرایت کر چکی تھی۔ کس قدر عجیب اتفاق تھا کہ میرا بدترین دشمن، جس کی تلاش میں ہر طرف سرگرداں تھا، اسی جہاز پر میرا ہمسفر تھا۔ شاید قدرت کو مجھے اس سے یوں ملانا مقصود تھا جو مجھے اکانومی کلاس میں جگہ نہ مل سکی اور میں نے فرسٹ کلاس سے سفر کا فیصلہ کر لیا، ورنہ سینکڑوں مسافروں کی بھیڑ میں نہ اسے میرا پتہ چلتا، نہ میں اس کا سراغ پا سکتا تھا۔ شاید A2 سے میری اس غیر متوقع ملاقات کا کچھ کریڈٹ ان دو خواتین کو بھی جاتا تھا جو میری سمت کی راہداری میں مجھ سے پہلے ٹوائلٹ خالی ہونے کے انتظار میں کھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت میرا ذہن تیزی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ فضائی قزاقی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے پیش نظر مسافروں کے لیے پروازوں پر کسی بھی قسم کا اسلحہ لے جانا ناممکنات میں سے تھا۔ اسی وجہ سے میں گھر سے غیر مسلح چلا تھا اور مجھے پورا یقین تھا کہ A2 کے پاس بھی کوئی ہتھیار نہیں رہا ہوگا، لیکن میں لاہور کے ایک ہوٹل میں اس کے ہاتھوں تصویر کا انجام دیکھ چکا تھا۔ اس نے کوئی اسلحہ استعمال کیے بغیر کوئی سریل اثر زہر آزما کر آنن فانن میں تصویر کو یوں ہلاک کر دیا تھا کہ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی قتل کی اس دلیرانہ واردات کا علم نہ ہو سکا تھا۔ اس تجربے کی بنا پر میں A2 پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ غیر مسلح ہونے کے باوجود وہ میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، اور محض اسی وجہ سے میں جسمانی طور پر خود کو اس سے الگ رکھنے کے لیے کوشاں تھا۔ گھر پر اتنا ناز اچھا نہیں ہوتا، جل جائے تو بس آگ کا ایک ڈھیر رہ جاتا ہے، اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی چمکتی ہوئی تیز نگاہیں مسلسل میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ تم گھر میں نہیں تو کیا کسی یتیم خانے میں ٹھہرو گے؟ میں نے بھی زہریلے لہجے میں کہا۔ مرچیں چبا رہے ہو؟ وہ احتجاجیہ انداز میں ہنس پڑا۔ اب مل ہی گئے ہو تو بیٹھ کر باتیں کریں گے، پہلے ہلکے ہو آؤ۔ سیٹ نمبر کیا ہے؟ یاد نہیں، وہ کھڑکی کے ساتھ والی خالی نشست میری ہے، اس نے کیبن کے ایک سرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں اس کے قریب سے گزر کر ٹوائلٹ میں داخل ہو گیا۔ وہ صورتحال میرے لیے بہت عجیب اور ڈرامائی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لہو کے پیاسے تھے، لیکن اس وقت دونوں ہی غیر مسلح تھے اور دونوں پرواز یا لینڈنگ کے بعد بھی طیارے پر ایک دوسرے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تھے، زیادہ سے زیادہ سلگتے ہوئے الفاظ کی سرد جنگ لڑ سکتے تھے۔ خاص بات یہ تھی کہ نہ اسے میرے ٹھکانے کا علم تھا، نہ میں اس کی کمی گاہ سے واقف تھا، لہذا دونوں میں سے کوئی بھی اس اتفاقی ملاقات کو رائگاں نہ جانے دیتا۔ آثار بتا رہے تھے کہ ہمارے درمیان اصل مقابلہ طیارہ چھوڑنے کے بعد شروع ہوگا، اور اس میں وہی کامیاب رہے گا جو سرد جنگ میں اپنے اعصاب پر قابو رکھ سکے۔ ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ A2 کے برابر والی نشست خالی نہیں تھی، بلکہ اس پر کوئی ادھیڑ عمر عورت براجمان تھی۔ میرا خیال تھا کہ A2 اسے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکے گا اور دوران پرواز ہماری تفصیلی گفتگو کی نوبت نہ آ سکے گی، لیکن میں ٹوائلٹ سے باہر نکلا تو غیر ارادی طور پر میری نگاہیں اسی سمت میں اٹھ گئیں۔ A2 پہلے سے اسی طرف نگراں تھا۔ مجھے برآمد ہوتے دیکھ کر اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے برابر والی نشست خالی ہو چکی تھی اور اس پر براجمان عورت کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی تمہاری ہی ساتھی ہے، میں نے A2 کے برابر میں خالی نشست سنبھالتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی آسانی سے میرے لیے نشست خالی کرا سکو گے۔ نشست تو معمولی چیز ہے، میرے ایک اشارے پر روح جسم کا ٹھکانہ چھوڑ دیتی ہے، وہ دھیمے اور تضحیک امیز لہجے میں بولا۔ تمہارے کچھ ستارے ہی عروج پر ہیں کہ اب تک زندہ ہو اور اس وقت مجھ سے ہم کلام ہو کر میرے سینے پر مونگ ڈل رہے ہو، ورنہ میرے باغی کبھی اگلے دن کا سورج نہیں دیکھ سکے۔ آسمان پر ابر آ جاتا ہوگا، میں نے ترکی بے ترکی اس کا مضاحکہ اڑاتے ہوئے کہا، لیکن آج کل مطلع صاف ہے، کل سورج دیکھنے میں کوئی دشواری نہ ہوگی۔ نہیں، اپنے ہاتھوں کو جیبوں تک لے جانے کی کوشش نہ کرو، اس وقت میں طیارے میں تنہا نہیں ہوں، مجھے ذرا بھی کوئی غیر معمولی صورتحال
صورتحال پیش آئی تو میرے 3 محافظ تمہاری جان کو جونک بن کر چمٹ جائیں گے اور تمہیں کہیں امان نہ مل سکے گی۔ میں جیب سے چوئنگم نکال رہا تھا، وہ خفت امیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، فکر نہ کرو، اب مل ہی گئے ہو تو اتمام حجت کیے بغیر تم کو ٹھکانے نہیں لگاؤں گا۔ میری طرف سے یہ صرف وارننگ تھی۔ میں دیکھ چکا ہوں کہ تصویر کو تم نے کس بزدلانہ انداز میں قتل کیا تھا۔ میرے لیے تم کوئی بے ہوش کرنے والی سوئی بھی برآمد کر سکتے ہو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ میرے تینوں محافظ میرے دشمن کی کھال کے جوتے پہننے پر تلے ہوئے ہیں۔ چلتے پھرتے تمہاری کوئی ایسی رگ دبائیں گے کہ تمہیں گھنٹوں ہوش نہ آ سکے گا، اور طیارہ لینڈ کرنے کے بعد وہ خود کو تمہارا شناسہ ظاہر کر کے تمہیں چڑیا گھر لے جائیں گے۔ لیکن تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ محض احتیاطاً میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، میں نہیں چاہتا کہ تم بے خبری میں میرے کسی معمولی ہرکارے کے ہاتھوں چوہے کی طرح مارے جاؤ۔ میں تم سے شایان شان سلوک کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم ہماری راہ میں کیوں مزاحم ہو رہے ہو؟ وہ یک لک سنجیدہ ہو گیا۔ مجبوری ہے، میں نے بے پرواہی سے شانے اچکا کر کہا، کبھی نہ کبھی تو آنکھ کھلنا ہی تھی۔ میری دانست میں تم دولت کی عوض میں پورے معاشرے کو برباد کرنے پر تل گئے ہو۔ معاشرہ؟ وہ مضحکہ اڑانے والے انداز میں بولا، تم کس معاشرے کی بات کر رہے ہو؟ یہاں تو ہر طرف جنگل کا قانون رائج ہے، زبردست چھائے ہوئے ہیں، زیر دست کچلے جا رہے ہیں، ہر ایک خود غرضی میں مبتلا ہے۔ تم کس سے جنگ کرو گے؟ پھر یہ کیوں بھول رہے ہو؟ اسی جنگل کے قانون سے برسوں فائدہ اٹھانے کے بعد تم اس قابل ہوئے ہو کہ آج میرے سامنے ہرزہ سرائی کر رہے ہو۔ میں تمہیں بر وقت سہارا نہ دیتا تو آج تم کسی سڑے ہوئے جیل خانے میں جیب تراشی کے جرم میں سزا بھگت رہے ہوتے۔ وہ قید میرے لیے راحت ہوتی، سزا تو یہ ہے جو اب بھگت رہا ہوں۔ جزا اور سزا کے پیمانے انسان کے اپنے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ جب تم ننگے اور بھوکے تھے تو تمہیں ہر قیمت پر پیسے کی تلاش تھی، جو اس دور میں کامیابی کی کلید ہے۔ وہ تلخ لہجے میں کہہ رہا تھا، پیسے سے رشتے سمیت اس دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ پھر جب تم نے اس کھیل میں اپنی حیثیت بنا لی تو حلق تک پیٹ بھر لینے کے بعد تمہیں واز سوج رہا ہے۔ واز نہیں سوج رہا، یہ کھلے کھلے حقائق ہیں۔ اگر میں پہلے انہیں نظر انداز کرتا رہا تو یہ میری کمینگی تھی، اور اگر اب محسوس کرنے لگا ہوں تو اس میں میرے لیے کوئی اعزاز نہیں ہے۔ تم ہمیشہ سے چور اور بدماش تھے، جو آج بھی ہو۔ تو تم مجھے اور میری تنظیم کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے اپنی آنکھیں سکوڑ کر مجھے گھورتے ہوئے تلخ لہجے میں سوال کیا۔ کوشش تو یہی ہے، میں نے بلا تعامل جواب دیا، جسے سن کر اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ تمہاری کوشش تو رہی ایک طرف، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اب تم اور طیارے میں موجود تمہارے ساتھی کیسے بچ سکیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آج یہ قصہ ہمیشہ کے لیے نمٹ جائے۔ اندازہ میرا بھی یہی ہے، میں نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اگر وقت نے ہمیں ایک پرواز پر یوں اکٹھا کر دیا ہے تو کچھ نہ کچھ ہو کر ہی رہے گا۔ ہم دونوں کی وہ تمام گفتگو دھیمی سرگوشیانہ آوازوں میں ہو رہی تھی۔ میں بظاہر اس کے ساتھ بے پروایانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اسے محسوس کرنے کا موقع دیے بغیر اس کی ہر حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اس سے تو میں نے کہہ ڈالا تھا کہ جہاز پر میرے ساتھ میرے کچھ محافظ بھی سفر کر رہے تھے۔ اس کا مقصد اسے کسی جارحانہ اقدام سے باز رکھنا تھا، لیکن یہ میں ہی جانتا تھا کہ اگر وہ کچھ کر ہی گزرا تو میں اپنی تمام تر زبانی دلیری کے باوجود اس کے ہاتھوں بے بس ہو کر رہ جاؤں گا۔ سماجی انصاف اور معاشرے کی فلاح کے نعرے سیاسی شخصیتوں کو زیب دیتے ہیں، وہ دھیمے ناصحانہ لہجے میں کہہ رہا تھا، اور ان کا مقصد صرف ہجوموں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ تمہاری زبان سے یہ باتیں مضحکہ خیز معلوم ہوتی ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ تمہارے باغیانہ رویے کی تہ میں کوئی اور بات کار فرما ہے جو میں جاننا چاہتا ہوں۔ اگر تمہارے کچھ بڑھتے ہوئے مالی مطالبات ہیں تو میں ان پر بھی غور کر سکتا ہوں۔ تمہاری تربیت پر بہت وقت صرف ہوا ہے، تمہیں راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کرتے ہوئے مجھے خاصا قلق ہوگا، حالانکہ یہ فیصلہ تم کر چکے ہو۔ ابھی نہیں، اس نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ اگر یہ ملاقات نہ ہوتی تو میں واقعی فیصلہ کر چکا تھا۔ اب مل گئے ہو تو تمہیں مصالحت کا ایک فراخ دلانہ موقع فراہم کرنا چاہتا ہوں، تاکہ بعد میں موقع پا کر میرا پتہ صاف کر سکو۔
वहम और गलत फहमी का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तुम भी कोई शीरख्वार बच्चे नहीं हो कि मोहतात ना रहोगे। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला। मेरी बददिली की इब्तिदा हीरवन के तबाहकुन असरात देखने के बाद हुई थी, लेकिन अब तुम्हारा दामन तस्वीर के खून से आलूदा है। इसकी माँ लापता है। तुम्हें मालूम होगा कि वो ज़ईफ औरत मेरी भी माँ है। इसे मेरे हवाले कर दो, फिर मैं देखूंगा कि कौन सा इकदाम बेहतर होगा। रहा पैसा तो तुम जानते हो कि मेरे पास इसकी कमी नहीं है। फिर तुफैल से 30 लाख तलब करने की क्या जरूरत पेश आ गई थी। इस तरह मैं इसे और तुमको अपनी बालादस्ती का एहसास दिलाना चाहता था, और तुमने देख लिया कि मैं इन हरबों से मरूब नहीं हो सकता। तुम असल मौजू से हट रहे हो। मैं बड़ी माँ की बाजियाबी की बात कर रहा था। मुझे शुरू से मालूम था कि तुम तस्वीर के सौतेले भाई हो। वो सिगरेट का काश लेते हुए बोला, और माजी में तुम्हारे दरमियान बदतरीन तलखियां कार फरमा रही हैं। मेरे लिए तुम्हारा ये मुतालबा नाकाबिले फहम है। तुम्हारे लिए वो औरत नकारा है। अगर वो जिंदा है तो इसे मेरे हवाले कर दो। मैंने सपाट लहजे में कहा। मैं तुम्हारी फितरत को खूब समझ चुका हूँ। तुम्हें किसी कारआमद आदमी की अफादियत में भी कमी महसूस होती है तो तुम इसे रास्ते से हटा देते हो। फिर तस्वीर के बाद इसकी माँ का तुम्हारे लिए कोई मुशर्रफ नहीं था। गलब इम्कान यही है कि तुमने सफाकाना अंदाज में इसे भी हलाक कर दिया होगा। जब इस हद तक अंदाजे कायम कर लेते हो तो मुझसे ये मुतालबा करने का क्या मतलब है। जहन के किसी गोशे में जरा सी खुश फहमी बाकी है। तुम्हारी जुबान से हकीकत सुनना चाहता हूँ। तुम्हारा मुतालबा मेरे लिए नाकाबिले कबूल है। इस औरत को किसी कीमत पर तुम्हारे हवाले नहीं किया जा सकता, इसलिए कि वो जिंदा ही नहीं है। मैंने तलख लहजे में कहा। जो चाहो समझ लो, इसने बेपरवाही के साथ कहा। मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमारे दरमियान कोई मुफाहमत नहीं हो सकती। मैंने दो टोक अंदाज इख्तियार करते हुए कहा। अब हमारे दरमियान मुस्तकबिल ही कोई फैसला सादर करेगा। कराची में तुम्हारा कहाँ क़याम होगा? इसने सरसरी लहजे में सवाल किया। मेरे होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट तैर गई। तुम्हें जरूर बताऊंगा। हर लम्हे मुझे अब कुर्बो जवार ही में पाओगे। मैं नजर ना भी आया तो मेरी मौजूदगी की इलामात मिलती रहेंगी। वो हंस पड़ा और इसके चेहरे पर मुझे दरिंदगी सी तैरती नजर आई। मुहाफिजों के साथ सफर करने के बावजूद इस कदर खाइफ हो। मैं तुमसे मुज़ाकरात का एक फैसला कुन राउंड करना चाहता था। अपना पता और वक्त बता दो, मैं खुद रजू कर लूंगा। मैंने खुश्क लहजे में कहा। तुम्हारे साथ सामान तो नहीं है? बातों की रवानी में वो अचानक ही सवाल कर बैठा। काफी सामान है, मैंने बेसाख्ता झूठ बोलते हुए कहा। मुझे इसके लिए फाजल किराया भी अदा करना पड़ा है। इस बात से तुम्हारा क्या ताल्लुक निकल आया? मैंने देखा कि मेरे जवाब पर इसके चेहरे पर इत्मीनान की लहर फैल गई। ऐसे ही पूछ लिया था। मेरे साथ भी सामान है। जहाज से उतरने के बाद लाउंज में भी हमारी गुफ्तगू जारी रह सकेगी। अब इसकी जरूरत ही नहीं रही। तुम मेरी इकलौती शर्त को मुस्तरद कर चुके हो। अहमकाना बात है। वो फजा में हाथ लहराते हुए बुरा सा मुंह बनाकर बोला। मैं बराबरी के असूल का कायल हूँ। पेशगी शराइत को तस्लीम करना मेरे लिए नामुमकिन होगा। हाँ, गुफ्तगू के दौरान में इस पर भी गौर किया जा सकता है। मेरे लिए ये समझना दुश्वार नहीं था कि वो कहाँ झूठ बोल रहा था। मुज़ाकरात और गुफ्तगू के हीले तराश कर वो मुझे उलझाना चाह रहा था ताकि कराची में उतरने के बाद मौका पाकर मुझ पर कोई कारीवार कर सके। लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। मेरे जहन में अपने बचाव की वाज़ेह हिकमत अमली जन्म ले चुकी थी, जिसकी कामयाबी का तमाम तर दारोमदार पहल पर था। मैं तुम पर एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि तुमसे तसादम मोल लेने का फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया था, और मेरी बेशतर मालूमात का निचोड़ तहरीरी सूरत में महफूज है। अगर मेरे साथ गैर मामूली हालात पेश आए तो वो तहरीरी मालूमात बिला ताखीर मुतल्लका हकाम तक पहुँचा दी जाएंगी। मेरे बारे में कोई फैसला करना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। मैं ये सब समझता हूँ। वो बेएतबारी के साथ बोला। अपनी चमड़ी महफूज रखने के लिए तुम्हें ऐसी कहानियां तराशने का पूरा हक है, लेकिन मेरे लिए इन पर एतबार करना कोई ज्यादा जरूरी नहीं। लहजा भर के लिए खामोश होकर इसने मेरी तरफ देखा, फिर बोला। तुम जानते ही क्या हो जो किसी को कुछ बता सकोगे? जो मोहरे तुम्हारी निगाहों में आ गए थे वो पहले ही बसात से हट चुके हैं। किन मोहरों की बात कर रहे हो? बेहतीरे नाम है। वो बेपरवायाना लहजे में बोला। सिकंदर, कासम, तस्वीर, तफैल, इसके हवारी, चाहो तो डेविड और कार वेलो के नाम भी इस फहरिस्त में शामिल कर लो। लेकिन तुम A2, जिमी लाइट, रक्षी, जहांगीर, लाइट्स कॉटेज और जीवा हाउस को भूल रहे हो। मैंने चुभते हुए लहजे में इसे याद दिलाया। जीवा हाउस
حوض آگ لگنے کے بعد ایک بولی بصری کہانی بن گیا ہے۔ میرے بارے میں تم جو کچھ جانتے ہو وہ بہت ناکافی ہے۔ رکشی اور جہانگیر کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ رہا لائٹس کاٹیج تو وہ حکام کے لیے شجر ممنوع ثابت ہوگا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ سکا کہ جیمی لائٹ کا نام تم کہاں سے کھود لائے۔ میرے پاس کچھ اور بھی پردہ نشینوں کے نام ہیں، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، اور اس بار وہ بے ساختہ چونک پڑا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ سب کچھ بتا دیا تو میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ میں نے اس کے تجسس سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، تم اپنے مہروں کی بات کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہو کہ تمہارے بڑوں کے سامنے تمہاری کیا حیثیت ہے۔ شاید تصویر کی ہلاکت نے تمہارے ذہن پر کچھ برے اثرات مرتب کیے ہیں، سنبھلو گے تو قاعدے کی باتیں کرنے لگو گے۔ اس نے ایک ہلکا سا کہکہا مار کر اپنی دانست میں میری بات اڑاتے ہوئے کہا، وہ خاتون موجود ہوئی جسے اٹھا کر A2 نے میرے لیے جگہ بنائی تھی۔ میں نے نشست چھوڑ دی۔ A2 میرے ساتھ ہی سیٹ چھوڑ کر باہر راہداری میں آ گیا۔ دروازے کے پاس کریو سیٹ کے قریب وہ پھر رک گیا۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میری گفتگو نے اسے کچھ مضطرب کر دیا تھا۔ اب کیا چاہتے ہو؟ اسے خاموش پا کر میں نے ٹوکا۔ ہاں، کوئی ہماری طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس کا داہنا ہاتھ جیب میں تھا، لہذا میں اسے ذرا دور ہی کھڑا ہوا تھا۔ جہانگیر کی وساطت سے تمہیں میرا پیغام ملے گا، اس نے آہستگی کے ساتھ کہا، لیکن میں بھیڑ بھاڑ پسند نہیں کرتا۔ امید ہے تم تنہا ہی ملنے کے لیے آؤ گے۔ وہ بہت مکار تھا، ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس کی غلط فہمی رفع کر دی۔ جہانگیر کا نام نہ لو تو بہتر ہے، تمہارے چکر میں میں اس کی دوستی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہوں۔ شہر میں وہ میرا متلاشی ضرور ہے، لیکن میرے ٹھکانوں سے قطعی بے خبر ہے۔ اسے بنک بھی مل گئی تو مجھ پر چڑھ دوڑے گا، پھر رابطے کی کیا صورت ہوگی؟ اس نے براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ سب کچھ تم پر منحصر ہے، میں نے شانے اچکا کر کہا۔ مجھے تو ابھی تک تمہارا اصل نام بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ چاہو تو توقیر ہی سمجھتے رہو، آخر اسی نام سے کئی دن تمہارا مہمان رہا ہوں۔ اچانک طیارے کے پیجنگ سسٹم پر ایک نسوانی آواز گونجنے لگی۔ طیارہ اس وقت ایک ایئر پاکٹ سے گزر رہا تھا۔ ہدایت کی جا رہی تھی کہ وہ اپنی نشستیں سنبھال کر اپنی حفاظتی بیلٹ باندھے رہیں۔ وہ آگے بڑھا، اس کا داہنا ہاتھ جیب سے برآمد ہو چکا تھا۔ میں پھرتی کے ساتھ دور ہٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ثانیے کے لیے غصے اور جلاہٹ کے آثار نمودار ہوئے، پھر وہ مسکرا دیا۔ لاؤنج میں بات ہوگی، اس نے اپنی نشست کی طرف جاتے ہوئے کہا، اور راستہ صاف ہونے پر میں اپنی نشست کی طرف بڑھ گیا۔ A2 کے ساتھ گفتگو میں نے چند ہی منٹ گزارے تھے، لیکن وہ عرصہ میرے لیے بے انتہا صبر آزما اور اعصاب شکن تھا۔ اس سے گفتگو کے دوران میرے لیے ہر لمحہ سنسنی میں گزرا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے لیے ذاتی مفاد ہر چیز پر مقدم ہوتا ہے۔ اپنی ذات اور اپنے غیر قانونی کاروبار کو ہر قسم کے شبہات سے بالا تر رکھنے کے لیے وہ نہایت سنگ دلی اور شفاقی کے ساتھ انسانی لہو سے ہولی کھیلنے کا عادی تھا، جبکہ میری ذات اس کے لیے کافی عرصے سے نقصانات کا سبب بن رہی تھی، اور وہ مجھے مالی ذکر پہنچانے کے سوا کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں کر سکا تھا۔ ان حالات میں اس سے کچھ بھی بعید نہیں تھا کہ وہ کس وقت کیا حربہ آزما بیٹھے۔ اس سے گفتگو میں اس کے بارے میں میری معلومات میں اضافہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن اس نے ڈیوڈ کے ساتھ کار ویلو کا نام جس انداز میں لیا تھا، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اولڈ ڈارلنگ کا اصل نام تھا جو دھوکے میں میرے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ دوسری طرف وہ میری زبان سے جیمی لائٹ کا نام سن کر چونکا تھا، لیکن میں اس موضوع پر زیادہ نشتر زنی نہ کر سکا تھا۔ اسی ضمن میں جب میں نے کچھ پردہ نشینوں کا حوالہ دیا تو وہ اپنے تجسس پر قابو نہ رکھ سکا تھا۔ یہ سب کڑیاں ایک ہی سمت میں نشاندہی کر رہی تھی کہ تنظیم A2 کی ذات پر ختم نہیں ہو جاتی تھی، بلکہ وہ شاید حقیقی تنظیم کا پہلا مہرہ تھا۔ اس نے جس انداز میں مجھ سے میرے اسباب کے بارے میں سوال کیا تھا، اس سے میں A2 کی نیت بانپ چکا تھا۔ اگر میرے پاس سامان ہوتا تو طیارہ چھوڑنے کے بعد مجھے سامان کے انتظار میں رکنا پڑتا۔ اس دوران میں وہ مجھے گھیرنے کا کوئی منصوبہ بنا سکتا تھا۔ یہ امکان بھی تھا کہ کراچی ایئرپورٹ پر اس کا کوئی گرگا موجود ہوتا اور وہ اسے میرے پیچھے لگا دیتا۔ جہاز بدستور ایئر پاکٹ میں سے گزر رہا
رہا تھا اور اسے جھٹکے لگ رہے تھے۔ اس دوران ایئر ہوسٹس 2 بار میری طرف سے گزری تھی تاکہ یہ دیکھ سکے کہ ہدایت کے مطابق تمام مسافروں نے حفاظتی بند باندھ لیے ہیں، لیکن دونوں بار میں اسے غوطہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے نشست سے منسلک بیلٹ کے دونوں بکل ایک دوسرے سے ملا کر یوں ہاتھوں کے نیچے چھپا لیے تھے کہ بادی النظر میں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن حقیقتاً میں بیلٹ کی گرفت سے پوری طرح آزاد تھا۔ اسی کے ساتھ میں بار بار جھک کر پوری راہداری کے عقبی حصے کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا۔ A2 سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ جہاز کی لینڈنگ کا انتظار کیے بغیر دوران پرواز ہی میرا کام تمام کر ڈالنے پر تل جائے۔ جہاز ایئر پاکٹ سے گزر رہا تھا، تمام مسافر اپنی نشستوں پر حفاظتی بند باندھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں A2 اگر ٹوائلٹ وغیرہ کی شدید ضرورت کا اظہار کر کے سیٹ چھوڑ دیتا تو پرواز کے حفاظتی ضابطوں کے مطابق اسے روک دینے کا پورا اختیار ہونے کے باوجود جہاز کے عملے کا کوئی فرد اخلاقاً اسے سختی سے روکنے کی کوشش نہ کرتا اور وہ پیچھے سے آ کر میرے قریب سے گزرتے ہوئے میرے بازو میں کوئی زہریلی سوئی وغیرہ گھونپتا ہوا آگے نکل جاتا تو بیلٹ باندھ لینے کی صورت میں شاید مجھے اپنی نشست سے اٹھنے کا موقع بھی نہ ملتا۔ اسی لیے میں پوری طرح چوکنا اور آزاد بیٹھا ہوا تھا، لیکن اسی کے ساتھ میرا ذہن بھی کام کرنے میں مصروف تھا۔ اس سے دو ملاقات کے باوجود میں اس کا نام معلوم نہیں کر سکا تھا، اور اس دور میں پروازوں اور ان سے سفر کرنے والی فضائی مسافروں کی تعداد اتنی بڑھ گئی تھی کہ محض پرواز نمبر کے حوالے سے کسی مخصوص مسافر کا نام معلوم کرنا تقریباً ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ حادثوں کی صورت میں بھی مختلف مقامات سے سوار ہونے والے مسافروں کے فلائٹ کوپن کے اندراجات کے ذریعے نام جمع کرنے میں خاصا وقت لگ جاتا تھا۔ پھر یوں بھی ہوتا تھا کہ زید کے نام پر بنے ہوئے ٹکٹ پر سفر کرنے والا بکر ثابت ہوتا تھا، اور یہ خرابی اندرون ملک پروازوں میں زیادہ عام تھی، لیکن پھر بھی میرے ذہن میں امید کی ایک کرن روشن تھی۔ میں A2 کے کوٹ کی اوپری جیب میں ٹکٹ کی جھلک دیکھ چکا تھا۔ وہ ایک تجربہ کار فضائی مسافر تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے کسی دوسرے کے نام پر بنے ہوئے ٹکٹ پر سفر نہیں کیا ہوگا، کیونکہ اس طرح کسی حادثے کے بعد انشورنس کلیم میں شدید دشواریاں پیدا ہو جاتی تھیں۔ میرے پاس ایک مختصر سے بریف کیس کے علاوہ کوئی سامان نہیں تھا، لہذا میں فیصلہ کر چکا تھا کہ طیارے سے اترتے وقت میں کسی نہ کسی طرح A2 کے قریب رہوں گا اور اس کی جیب سے ٹکٹ اڑانے کی کوشش کروں گا تاکہ کم از کم اس کے اصل نام سے باخبر ہو سکوں۔ طیارہ دیو پیکر تھا، لہذا جھٹکوں کا احساس بہت شدید نہیں تھا۔ سیٹ بیلٹ باندھنے کی ہدایت روشن ہی تھی کہ تمباکو نوشوں کے لیے ممانعت کے احکام بھی روشن ہو گئے، جس کا مطلب تھا کہ منزل قریب آ چکی۔ میرے اعصاب پر چھایا ہوا تناؤ کچھ اور بڑھ گیا۔ دیو ایکل طیارے نے لینڈنگ سے قبل شہر پر ایک طویل چکر کاٹتے ہوئے بتدریج بلندی کم کی۔ گو میری نشست کھڑکی سے ملحق نہیں تھی، لیکن طیارے کے بدلتے ہوئے زاویوں کے باعث سورج کی شفاف روشنی میں دمکتے ہوئے شہر کے آثار مجھے بھی نظر آ رہے تھے، اور یہ سب اتنا دل فریب تھا کہ خدا سے میرے لیے اپنے شہر کو شناخت کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ میرا پہلا فضائی سفر نہیں تھا۔ کراچی سے میں نے بارہا جہازوں میں سفر کیا تھا۔ جب تک تنظیم چرس فروشی پر انحصار کرتی رہی، ہمیں اپنے کاموں کے لیے ٹرین کے پہلے درجے سے زیادہ سہولت حاصل نہیں تھی، لیکن جب ہیروین کا لین دین شروع ہوا تو اس بلند پرواز اور گراں قیمت جنس کے عوض مجھے دوسرے ساتھیوں سمیت طیاروں پر سفر کی اجازت مل گئی۔ اسی دوران میرا بیرون ملک بھی جانا ہوا، لیکن فضا سے میں نے کبھی اپنے شہر کو یوں شناخت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی جس طرح اس بار کر رہا تھا۔ بال کھاتی ہوئی اور سیدھی سیاہ لکیروں کی طرح چمکتی ہوئی سڑکوں اور آباد و غیر آباد صنعتی اور رہائشی علاقوں کا فضائی منظر دیکھ کر مجھے ان لوگوں پر غصہ آنے لگا جو کہتے ہیں کہ اس شہر خرافات کو کسی مناسب منصوبہ بندی کے بغیر مسلسل بڑھایا اور آباد کیا جا رہا ہے۔ اوپر سے پورا شہر مربوں، مثلثوں، مستطیلوں اور تکونوں کا ایک حسین مجمع نظر آ رہا تھا، لیکن جیسے جیسے طیارہ نیچے آتا گیا ان ریاضی اشکال کا فسون تباہ ہوتا چلا گیا۔ ہر 1500 فٹ پر میرے غصے کی شدت میں کمی آتی چلی گئی، اور جب میں نے
तैयारे के अप्रोच में आ जाने के बाद खिड़की में से कुछ दूर मुर्दाखोर गिद्धों और चीलों के एक गौल को किसी मुर्दार या कूड़े के ढेर पर हमला आवर देखा तो वाकई मंसूबा साजों पर दिमाग खौल रहा था। शायद वो सब ही ऊंची उड़ान वाले लोग थे, अपने मंसूबों को जमीन पर रखकर देखने के आदी नहीं थे, बस ऊंची फिजाओं में उड़कर तायराना निगाहों से दिल खुश कर लेते थे कि जो इन्होंने तय कर दिया वही इस शहर को निगारे वतन बनाने के लिए बेहतरीन और मौजू तरीन है, जिससे बेहतर की तख्लीक इंसानी बसात से शायद बाहर है। काश इन्हें जहाजों की दुम से बांधकर रोम, एथेंस, फ्रैंकफर्ट, लंदन हत्ता के इस्तांबुल पर उड़ाना मुमकिन हो और वो देख सकें कि शहर कैसे बसाए और बढ़ाए जाते हैं। जैसे अरूसुल बला कहा जाता है, इसे बेवा की तरह कहीं उजाड़ और खेरा नहीं जाता, संवारा ही जाता है। जहाज के पहिए रानवे से लगने का एक हल्का सा एहसास हुआ और त्यारा किसी दम तोड़ते हुए गजबनाक दरिंदे की तरह हवा में उड़ता हुआ जमीन पर दौड़ने लगा और मेरे जहन से सारे मंसूबा साज यक बियक रुखसत हो गए। मैंने मुड़कर राहदारी में देखा तो वो वीरान पड़ी हुई थी। A2 मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा कुंद जहन साबित हुआ था। त्यारे की रफ्तार में लम्हा बेलम्हा रूनमा होने वाली कमी का दबाव मुझे अपने सीने पर महसूस हो रहा था। मान मुझे ख्याल आया कि अगर त्यारे के उतरते हुए इसके पहिए या लैंडिंग गियर टनों का बोझ संभालने से इनकार कर देते तो क्या होता। वही होता जो कराची जैसे शहर निगारा में हो रहा है। मंसूबा साज किसी गोशे से फिर उबर आए, मंसूबे बनाते हैं बिल्कुल किसी मुकम्मल एरोडायनेमिक तैयारे की तरह, जो जब फजा में प्रवास कर रहा हो तो हर तरफ से गोल मटोल साफ सुथरा और चिकना होता कि हवा इसकी उड़ान और बुलंदी में कम से कम मुज़ाहम हो। इनकी मंसूबा साजी का त्यारा उड़ता है और उड़ता ही रहता है, लेकिन जब मंसूबे की प्रवास मुकम्मल होती है, लैंडिंग का वक्त आता है तो गेयर खुलने से इनकार कर देते हैं। मंसूबा बुलंदे के बल घिसटने लगता है, चिंगारियां उड़ती हैं, आहो फगाम मचती है, अखबारात के मरासले छपते हैं, मुतासरीन के वफूद आला हुकाम से मिलते हैं। फिर एक दूसरा मंसूबा वजूद में आता है और अमूमन ये ज़ैली मंसूबा असल मंसूबे से बड़ा और कीमती होता है, क्योंकि दुनिया दिन ब दिन अफराते ज़र का शिकार है। हर चीज की लागत बढ़ रही है। करार बस एक कमीशन ही को है जो शुरू से वही 2-2.5% चला आ रहा है, मगर मंसूबे फिर भी बन रहे हैं और यके बाद दीगरे डेली लैंडिंग करते जा रहे हैं। त्यारे की रफ्तार दम तोड़ गई। एयरपोर्ट की इमारत नजर आने लगी। त्यारा रनवे पर किसी काहलल वजूद मुलाजम की तरह रेंगता हुआ पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ने लगा। मुसाफिरों में हलचल सी मच गई। हिफाजती बांध ने रखने की हदायत बदस्तूर रोशन थी, लेकिन कैबिन की फजा आहनी बंद खुलने की खटाखट से गूंजने लगी, मगर जिसने बंदा ही ना हो वो क्या खोलता। मैं अपना ब्रीफ केस निकाल कर राहदारी में निकल आया ताकि A2 के नमूदार होते ही दरवाजे के करीब इसके साथ हो लूं। कराची ना दारुल खिलाफा रहा था ना जरदारों का मरकज, लेकिन फिर भी जाने क्या बात थी कि हर शहर से आने वाली परवाजें भरी हुई होती थीं। इसमें ना इकोनॉमी क्लास का इस्तिस्ना था ना अव्वल दर्जे का, और यही हाल रेलवे का था। त्यारा थमने से पहले ही फर्स्ट क्लास के दरवाजे के सामने भीड़ जमा हो चुकी थी। सीढ़ी लगने के बाद दरवाजा ऊपर उठाया गया तो मुसाफिर यके बाद दीगरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन मैं अपनी जगह खड़ा रहा। चंद सानियों बाद A2 नजर आया तो मैंने अपनी जगह छोड़ दी। वो भी मेरी तरफ से गाफिल नहीं था। मेरी और इसकी निगाहें चार हुई और इसके पतले पतले होंठों पर एहतजाजिया मुस्कुराहट उभर आई। शायद मेरा ही इंतजार कर रहे थे तुम, इसने चुभते हुए लहजे में सवाल किया। कई मुसाफिरों ने यूं चौंक कर गर्दन घुमाकर इसे देखा जैसे जहाज से उतरते हुए ऊंची आवाज में बोलना ममनू रहा हो। क्यों ना करता, मुद्दत के बाद मिले हो, तुम्हारी तो जियारत भी मुश्किल ही से होती है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आगे बढ़ते हुए इसने अपनी आगे जगह पैदा करते हुए मुझे अपने गोशे से पेशकदमी की पेशकश की थी, लेकिन मेरी उलझन एक उजलत पसंद खातून ने दूर कर दी। वो दोनों हाथों में सामान उठाए खाली जगह में घुस गई और मैं इत्मीनान से A2 के पीछे हो लिया। आखिरी चंद सीढ़ियां बाकी रह गई थी और मुझे अपने हाथ की सफाई दिखाने का मौका नहीं मिल सका था। रास्ता साफ देखकर मैंने अचानक ही कुछ कर गुजरने का फैसला कर लिया। A2 के आगे सीढ़ियां खाली थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ही उतर रहा था।
تھا، مجھے گمان ہوا کہ شاید تصویر کے قتل کے بعد فرار ہوتے ہوئے وہ سلطان شاہ کی کسی گولی سے زخمی ہو گیا تھا۔ جب ہی سیڑھیاں اترنے میں احتیاط سے کام لے رہا تھا، اچانک میری داہنی ٹانگ حرکت میں آئی۔ A2 کے حلق سے ایک بے ساختہ سی آواز نکلی۔ اس کے ایک ہاتھ میں بریف کیس تھا، اس نے دوسرے ہاتھ سے ریلنگ پکڑنا چاہی لیکن کامیاب نہ ہو سکا اور اوندے منہ نیچے جا پڑا۔ اس کے گر جانے کے بعد میں نے اسے سنبھالنے کی اداکاری کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چھوٹا ہوا بریف کیس پکڑ لیا اور وہ سر کے بل نیچے پہنچا تھا۔ گراؤنڈ پر کھڑا ہوا ایئر لائن کا عملہ اس کے یہ کچھ بھی نہ کر سکا تھا۔ میں تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتا ہوا نیچے اترا اور رن وے پر سیڑھیوں کے قریب کھڑی ہوئی مائکرو بس میں سوار ہو گیا۔ A2 کا بریف کیس اٹھانے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے ہاتھوں میں بیک وقت 2 بریف کیسز کی موجودگی ہر ایک کی نگاہوں میں مجھے مشتبہ بنا دے گی، لہٰذا میں نے اپنا بریف کیس سیڑھیوں پر ہی چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس میں میرے کپڑوں کے ایک جوڑے کے علاوہ ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی جس کی بنا پر میری شناخت ہو سکے۔ مائکرو بس میں سوار ہوتے ہوتے میں نے یہ ضرور دیکھا تھا کہ A2 کا چہرہ خون میں ڈوبا ہوا تھا، شاید گرتے ہوئے المونیم کی سیڑھی کا کوئی کنارہ اس کی پیشانی میں گھس گیا تھا۔ مجھے خوشی یہ تھی کہ اس کارروائی کے نتیجے میں مجھے مطلوبہ کامیابی حاصل ہو چکی تھی اور A2 کو سہارا دینے کی اداکاری میں نے اس کے کوٹ کی اوپر والی جیب سے ٹکٹ نکال لیا تھا جو اس وقت میری تحویل میں تھا۔ عام حالات کی بات اور ہوتی ہے لیکن کسی حادثے کی صورت میں ایئر لائن کا ہر مسافر VIP بن جاتا ہے۔ پھر A2 تو فرسٹ کلاس کا مسافر تھا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر رن وے پر کھڑے ہوئے ایئر لائن کے عملے کو جو ہی حادثے کے وقوع پذیر ہونے کا احساس ہوا وہاں کھلبلی سی مچ گئی۔ ہماری مائکرو بس رینگتی ہوئی آگے بڑھ گئی اور ایئرپورٹ کے کسی حصے سے ایمبولینس کے سائرن کی آواز آنے لگی۔ شاید ان میں سے کسی نے اپنے محدود بحیثہ عمل کے ٹرانسمیٹر پر ایمبولینس طلب کر لی تھی۔ اس وقت صرف میں ہی نہیں بلکہ مائکرو بس کا ہر مسافر A2 کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کے لیے بے چین تھا، لہذا میں بھی ندامت کے کسی احساس کے بغیر شیشوں سے طیارے کی طرف دیکھتا رہا۔ A2 رن وے سے ٹکراتے ہی بوکھلائے ہوئے انداز میں اٹھا تھا۔ اس نے پلٹ کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا، پھر غالباً مجھے وہاں موجود نہ پا کر اس نے رینگتی ہوئی مائکرو بس کی طرف دوڑنا چاہا تھا، لیکن اسی لمحے ایئر لائن کے عملے اور مسافروں نے اسے گھیر لیا اور وہ میرا پیچھا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ راستے میں ایک ایمبولینس سائرن بجاتی ہوئی ہماری مائکرو بس کے قریب سے گزر گئی۔ اس وقت مجھ پر عجیب سی وحشت اور گھبراہٹ طاری تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ڈرائیور کے سر پر سوار ہو کر اسے تیز رفتاری پر مجبور کرتا تاکہ جلد از جلد ایئرپورٹ کی عمارت سے نکلنے کا موقع مل جاتا۔ میرا قیاس تھا کہ A2 زخمی ہونے کے بعد مجھے گنوا کر ایئرپورٹ پر اپنا وقت برباد کرنا پسند نہیں کرے گا، لیکن دوسری طرف اس کے زخم سے بہنے والے خون کی مقدار دیکھتے ہوئے ایئر لائن کا عملہ کسی بھی قیمت پر اسے بھی امداد دیے بغیر روانہ ہونے دیتا، کیونکہ بعد میں اس حادثے پر غفلت اور بے پرواہی کا کوئی بھی اسکینڈل بن سکتا تھا۔ میرے لیے الجھن کی بات صرف ایک ہی تھی کہ A2 کا بریف کیس میری تحویل میں تھا۔ طیارے کی سیڑھیوں پر تو میں نے دوسروں کو شبے کا موقع دیے بغیر اپنا بریف کیس چھوڑ کر A2 کے بریف کیس پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن A2 اسے پہلی نظر میں ہی تاڑ گیا ہوگا۔ اس کا پہلا رد عمل تو یہ ہوتا کہ وہ بریف کیس کی تبدیلی کا ذکر کیے بغیر جلد از جلد لاؤنج میں پہنچ کر مجھے پکڑنے کی کوشش کرتا، لیکن میرے خیال میں اس کے زخمی ہونے کے باعث ایسے امکانات معدوم تھے۔ ایئر لائن کے زمینی عملے کو طبی امداد کی کوششوں سے روکنے کے لیے دوسرا رد عمل یہ ہو سکتا تھا کہ وہ خطیر رقم یا قیمتی دستاویزات کے حوالے سے اپنے بریف کیس کی گمشدگی کا شور کھڑا کر دیتا اور ہر شخص کی توجہ A2 کی پیشانی کے زخم سے ہٹ کر بریف کیس کی بازیابی پر مرکوز ہو جاتی۔ میں نے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے A2 کا ٹکٹ نکالا تاکہ کسی ہنگامے کے آغاز سے قبل کم از کم اس کے مندرجات ہی دیکھ سکوں۔ وہ ٹکٹ 2 دن پہلے راجہ ظہور احمد کے نام ایئر لائن کے لاہور سیلز آفس سے جاری ہوا تھا۔ نام کے آگے ہی حوالے کے لیے ایک فون نمبر درج تھا جو یقینی طور پر لاہور ہی کا ہونا چاہیے تھا۔ مائکرو بس لاؤنج کے رن وے کی طرف کھلنے والے دروازے پر رک گئی۔ میں نے وہ ٹکٹ جلدی سے
जेब में उड़स लिया, लेकिन मैं ये देख चुका था कि इस पर 2 बैगेज टैग लगे हुए थे, जिसका मतलब था कि A2 मेरी तरह खाली हाथ सफर नहीं कर रहा था, बल्कि तैयारे के कार्गो होल्ड में इसका कुछ सामान मौजूद था। लॉन्च के दरवाजे पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के 2 मुसल्लह जवान चाकू चौबंद खड़े हुए थे। तीसरा एयरलाइन के जमीनी अमले का कोई रुकन था जो एक अपरेटस कान और दाने के करीब लगाए किसी से गुफ्तगू में मसरूफ था। मेरे लिए वो मरहला फैसला कुन था। मैं A2 को खुली जिक पहुंचाकर साफ निकल सकता था, और अगर इस मरहले पर धार लिया जाता तो A2 के साथ ही कानून नाफिज करने वाले इदारों की गिरफ्त में भी आ जाता। नीचे उतरते हुए माइक्रो बस के शीशे में से एक मंजर देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। बस से उतरने वाले मुसाफिरों को बराह रास्त अंदर दाखिले की इजाजत देने की बजाय खिलाफे मामूल बाहर ही रोक लिया गया था, और ट्रांसमीटर वाला गालबन इस इकदाम की कोई तोजी कर रहा था। मैं नीचे आया तो किसी को मुसाफिरों को यूं रोके जाने का मालूम नहीं था। ट्रांसमीटर वाला बरहम मुसाफिरों के सामने बस गिड़गिड़ाए जा रहा था कि चंद मिनट बाद सब अंदर जा सकेंगे। मेरे लिए वक्त बहुत कम रह गया था। मेरे कान एम्बुलेंस का सायरन पर जमे हुए थे। वो जिस लम्हे भी जख्मी A2 को लेकर वहां आ पहुंचती, मेरी बाजी उलट जाती। मेरा दिल कनपट्टियों में धड़क रहा था, तनफ्फुस की रफ्तार तेज हो चुकी थी, और हाथ में झूलता हुआ ब्रीफ केस यक बयक मनो वजनी महसूस होने लगा था। लेकिन इसके बावजूद मेरा जहन किसी कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था। गाड़ी से उतरकर मैं एक लहजा के लिए रुका, फिर दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। लोगों ने नाक मुंह चढ़ाते हुए मुझे रास्ता दिया था, लेकिन ट्रांसमीटर वाला मेरे रास्ते में हायल हो गया। बस चंद मिनट जनाब, वो मुल्तिजाना लहजे में बोला, फिर आप सब अंदर जा सकेंगे, हमें आपकी। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा। मैंने इसकी बात काट कर खुश्क और तीखे लहजे में कहा, पेशाब करके वापस आ रहा हूँ। इसके चेहरे पर मायूसी की लहर फैल गई। अगर आप सिर्फ चंद मिनट रुक सकें, बुनियादी जरूरियात तुम्हारी मर्जी की ताबिया नहीं हो सकती। मैंने बात दिमागी का मुजाहरा करते हुए तुरश रोई से कहा, फिर अपना शनाख्ती कार्ड देते हुए जाएं, वापसी पर ले लें। इसने नदामत अमेज लहजे में शर्त आयद कर दी। ये रखो। मैंने चिड़चिड़े अंदाज में जेब से A2 का टिकट निकाल कर इसे थमा दिया। खाली टिकट इसके लिए बेकार था, लिहाजा इसने फौरन ही दफा खोल कर देखा और अंदर चिपके हुए 2 अदद बैगेज टैग देखते ही माजरत करते हुए रास्ता छोड़ दिया। अंदर दाखिल होकर मैं पीछे मुड़कर देखे बगैर तीर की तरह सीधा चलता चला गया। शायद कुछ देर पहले एयरपोर्ट पर कोई और प्रवाज भी उतरी थी, क्योंकि लॉन्ज में मुसाफिरों का खासा हजूम था। मैं इस भीड़ में शामिल होकर सीधा निकासी के रास्ते की तरफ हो लिया। मैं बाहर निकला ही था कि अचानक छठी इससे मुतलका मेरी रग फड़क उठी। मैंने सर घुमाया तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी का एक जवान मुसाफिरों की भीड़ से बचता हुआ मुझे अपने पीछे भागता हुआ नजर आया। इसे यूं दौड़ता देखकर वहां सामान के इंतजार में मौजूद मुसाफिरों में सरासीम की फैल गई थी। ये वो जमाना था जब एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की कारकर्दगी आए दिन खबरों का मौजू बनती रहती थी। कस्टम वालों से लेकर एयरलाइन के अमले तक को ये शिकायत थी कि फोर्स के बेशतर अरकान असलहा के बल पर इन पर बालादस्ती जमाने की फिक्र में रहते हैं। मुझे खदशा हुआ कि कहीं वो मुझ पर अकब से फायर ही न झोंक मारे। मैंने भी अचानक ही दौड़ लगा दी और इंतजार करने वालों की भीड़ को चीरता हुआ सड़क अबूर करके दूसरी तरफ निकल गया। इतनी देर में ताक़ब करने वाला बाहर आ चुका था। मैं रेलिंग फलांकर पार्किंग एरिया में दाखिल हुआ और सबसे पहले जो आबाद गाड़ी नजर आई इसी की तरफ बढ़ गया। सफेद मजदा का उदेड़ उमर ड्राइवर अपनी तरफ का दरवाजा खोले सिगरेट पी रहा था और कार रेडियो पर क्रिकेट कमेंट्री पूरे जोशो खरोश के साथ जारी थी। मैंने इसे कुछ सोचने समझने का मौका दिए बगैर गिरबान पकड़कर बाहर की सीट लिया। ब्रीफ के सीट पर फेंक कर मैंने इग्निशन में मौजूद चाबी को जुम्बश दी। लहजा भर के लिए कमेंट्री मौकूफ हो गई और कार का इंजन गुर्राकर बेदार हो गया। चाबी छोड़ते ही न सिर्फ रेडियो पर कमेंट्री शुरू हो गई, बल्कि बाहर ड्राइवर ने सूरत हाल की नजाकत का एहसास करते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने गियर डालकर कार तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ा दी। इसी वक्त मुझे गाड़ियों के दरमियान 2-3 बावर्दी अहलकार दौड़ते नजर आए, लेकिन पार्किंग लॉट में गाड़ियों की कसरत के बायस इन्हें सूरत हाल का अंदाजा लगाने या कोई
कार्रवाई करने की मोहलत देने से पहले ही मैं गाड़ी बाहर लेता चला गया। गाड़ी घुमाते हुए फजा में यके बाद दीगरे 2 फायरों की आवाज गूंजी, लेकिन मैं फौरी तौर पर हर खतरे की जद से बाहर निकल चुका था। मैंने सफेद मजदा तेज रफ्तारी के साथ शहर जाने वाली रास्ते पर डाल दी। मैं एयरपोर्ट से तो बच निकला था, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि मामला इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। मजलूम ड्राइवर की कहानी से वाकिफ होते ही ताकब और सफेद कार की तलाश की मुहिम का आगाज कर दिया जाएगा। टारगेट पर पहुंचने तक मैं अपने जहन में एक वाज़े हिकमत अमली मुरतब कर चुका था। वहां ट्रैफिक सिग्नल की सुरख बत्ती ने शहर की तरफ जाने वाला ट्रैफिक रोका हुआ था, लेकिन मुझे इधर जाना ही नहीं था। मैंने तेजी के साथ कार बाएं तरफ घुमाई और नेशनल हाईवे पर लांडी की तरफ हो लिया। ड्राइविंग के साथ मेरी नजरें अकब नुमा आईने पर भी मरकूज थीं, लेकिन पीछे बाजार मैदान साफ नजर आ रहा था। अचानक रेडियो पर कमेंट्री पूरी कुव्वत से हलक के बल चीखा और मेरे हाथ स्टीयरिंग पर बहक गए। मैंने खिफत अमेज जिलाहट के साथ रेडियो ऑफ कर दिया। मलीर हाल्ट के बारौनक स्टॉप पर मैंने कार बाएं तरफ कच्चे में उतार कर एक तरफ रोक दी, इंजन बंद करके ब्रीफ के संभाला और चाबी इग्निशन में छोड़कर नीचे उतर आया। दरवाजा मुकम्मल करने के बाद मैंने एक पान वाले से सिगरेट का पैकेट खरीदा और सुकून के साथ सड़क अबूर कर ली। इस दौरान में मैंने A2 के ब्रीफ केस से एयरलाइन का टैग फाड़ दिया था। चंद सानियों बाद जब मैं शहर जाने वाली बर्ग रफ्तार मिनी बस में सफर कर रहा था तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं थोड़ी देर पहले किसी जहाज के अव्वल दर्जे का मुसाफिर था। मिनी बस में सफर का वो मेरा पहला मौका था और मेरा ख्याल था कि अगर इसमें सिर्फ परों का इजाफा कर दिया जाए तो ड्राइवर इसी इंजन के सहारे बस को फजा में उड़ाने की पूरी महारत रखता था। बस स्टार गेट के स्टॉप पर रुकी तो वहां मुझे कोई गैर मामूली बात नजर न आई। ट्रैफिक हस्बे मामूल रवां थी। अचानक मेरी पसलियों में कोई चीज चुभने लगी। इस वक्त मेरे जहन पर A2 एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस जैसे दुश्मन अपने असलहा समेत छाए हुए थे, लिहाजा मेरा भड़कना कतई फितरी था, लेकिन हर घुमाते ही सारा जहनी तनाव काफूर हो गया। मेरी पसलियों में चुभने वाली चीज किसी पिस्तौल की नाल नहीं थी, बल्कि कंडक्टर की कोहनी की हड्डी थी, क्योंकि वो बस में मुसाफिरों की तादाद पूरी होने के बावजूद मजीद को ललकार रहा था और मेरी तरफ झुककर इन लोगों को रास्ता दे रहा था जो इसका चैलेंज कबूल करके शायद दरवाजे पर हमला आवर हो चुके थे। किसी गनी के दिल से मेरा कभी वास्ता नहीं पड़ा था, लेकिन इस दिन मिनी बस की गुंजाइश देखकर मेरे जहन में गनी के दिल का तस्वर उभरा था, जहां हर वक्त गुंजाइश रहती है। मिनी बस स्टार गेट से रवाना हुई तो इसमें सिर्फ निशिस्तों की हद तक सरों की तादाद दुगनी हो गई थी, जो बैठने की स्वादत हासिल करने से महरूम रह गए थे। निशिस्तों के दरमियान रही सही जगह पर सर झुकाए पुष्ट दोहरी किए सजा याफ्तों की तरह खड़े हुए थे और मजे की बात यह थी कि इनमें से कोई चेहरा शिकन आलूद नहीं था, जैसे इन्हें यूं ही मिनी बसों में दोहरा होकर खड़ा होने के लिए पैदा किया गया हो। बस के चलते ही कंडक्टर निचले पायदान पर कदम जमाकर खुले हुए दरवाजे से बाहर झूल गया था। अगर मैं इस वक्त A2 के फंदे से बचकर फरार न हुआ होता तो मेरे लिए इस रवा दवा अकूबत कदे में एक लम्हा भी गुजारना दुश्वार होता, लेकिन मैं सुकून से बैठा सोचता रहा। इस वक्त वो बस मेरे लिए गोशाए आफियत बनी हुई थी। दौरान प्रवाज A2 को शुरू से आखिर तक मुझ पर जहनी बालादस्ती हासिल रही थी, जिसका अंदाजा शायद इसे खुद भी हो गया था, लेकिन त्यारे से निकलते ही वो बुरी तरह मेरी ज़ात में आया था। इसके वहमो गुमान में भी न रहा होगा कि मैं यूं खुले बंदों इस पर वार कर गुजरूंगा। इसके साथ पेश आने वाली मतवक्को सूरत हाल का तस्वर करके मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। जख्म खोरदा हालत में लॉन्ज पहुंचते ही जब इसने बाहर टारमिक पर रुके हुए मुसाफिरों में मुझे मौजूद न पाया होगा तो बेनाकर रह गया होगा। फिर एयरलाइन के आदमी ने बताया होगा कि एक मुसाफिर बतौर जमानत अपना टिकट बैग टैग समेत जमानत के तौर पर इसके पास छोड़कर पेशाब करने अंदर गया हुआ है। टिकट सामने आते ही शायद A2 ने अपना सर पीट लिया होगा, क्योंकि वो खुद इसी का टिकट था। इस इंकशाफ के बाद ही वहाँ मेरी तलाश शुरू हुई होगी, लेकिन मैं साफ निकल भागा था और A2 मारूफ मकूल मानों में मजलूम होने के बावजूद इनकी तहवील में था। न जाने इसने अपने ब्रीफ केस की चोरी के बारे में क्या कहानी तराशी थी, लेकिन ये बात यकीनी थी कि इस अजीबोगरीब वाक़े के नतीजे में A2 की जात तफ्तीश करने वालों की तवज्जो का मरकज बन जाती और वो लाजमी तौर पर
الجھنوں سے دو چار ہو جاتا۔ نرسری کے سٹاپ پر میں نے منی بس چھوڑ دی اور وہاں سے ٹیکسی میں غزالہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ غزالہ اور اس کے باپ نے باہر لان پر ہی میرا استقبال کیا تھا۔ میں غزالہ کو پچھلی رات اپنی آمد کی اطلاع دے چکا تھا، لہٰذا وہ دونوں لان پر کرسیاں ڈالے میری آمد کے منتظر تھے۔ یہ کیا خالی ہاتھ ہی چلے آ رہے ہو؟ سامان کہاں ہے؟ کرنل زوار زیدی نے میرے شانے پر بے تکلفی سے ہاتھ مارتے ہوئے حیرت کے ساتھ سوال کیا تھا۔ اب تو بے سر و سامانی کا ہی عالم رہے گا کچھ دنوں۔ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا تھا، سامان ساتھ ہوتا تو آج گھر تک پہنچنا دشوار ہو جاتا۔ ان کے استفسار پر میں نے مختصر الفاظ میں اپنی کہانی دہرا دی، لیکن یہ نہ بتایا کہ دوران پرواز طیارے پر ٹکرانے والا کون تھا۔ یہ کہہ دیا کہ وہ تنظیم کا ہی ایک کارندہ تھا جس کے نام سے ٹکٹ چرانے کے بعد ہی واقفیت ہوئی تھی۔ بڑی خطرناک بات ہے، زوار زیدی نے مجھے لان میں پڑی ہوئی ایک کرسی پر بٹھاتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اب تو اس آدمی تک تمہاری رسائی ہو سکے گی نا؟ نام معلوم ہو گیا ہے، پھر فون نمبر بھی ہے، شاید اتنا آسان بھی نہ ہو۔ میں نے کرنل کی آنکھ بچا کر غزالہ کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان لوگوں میں رازداری کی اہمیت ہر بات سے زیادہ ہے۔ امکان یہی ہے کہ وہ کسی اور کے ٹکٹ پر سفر کر رہا ہوگا۔ چھوڑیے ڈیڈی، یہ باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی، ذرا انہیں اندر امی سے بھی ملنے دیں۔ غزالہ نے ہنستے ہوئے دخل اندازی کی اور ہم تینوں نے ہی بیک وقت کرسیاں چھوڑ دیں۔ ارے ہاں، وہ نوکر کہاں ہے تمہارا؟ کرنل کو اٹھتے اٹھتے اچانک سلطان شاہ کا خیال آ گیا۔ اس بار میں اس کے سوال کا برا ماننے کے بجائے انجان بن گیا۔ کون نوکر؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ارے وہی، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، سلطان شاہ۔ وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے بولا، اس نے میری ملازمت ترک کر دی ہے اور اپنی جاگیر پر چلا گیا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا، جاگیر؟ کرنل حیرت سے تقریباً چیخ پڑا، اس کے جاگیر کہاں سے آ گئی؟ سنا ہے کہ شمال میں اس کے پاس کئی 100 ایکڑ زرعی زمین ہے۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، بکواس، سراسر بکواس۔ وہ بے اعتباری سے بڑبڑایا، میں مان ہی نہیں سکتا، اس نے تمہیں دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے، اسی پیسے سے زمین خرید کر اب پرانا جاگیردار بن بیٹھا ہے۔ میں نے کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا اور وہ ڈرائنگ روم میں پہنچنے تک مسلسل اسی موضوع پر بولتا رہا۔ غزالہ کی ماں اپنے بال سمیٹے ڈرائنگ روم میں ایک صوفے پر براجمان تھی۔ مجھے دیکھتے اس کے زردی مائل سفید چہرے پر تازگی کی لہر دوڑ گئی، بے رونق آنکھوں میں چمک عود کار آئی۔ پھر وہیں مجھے پتا چلا کہ کامران کی حالت بدتریج سنبھل رہی تھی۔ ماضی کی یادیں ابھی تک اس کے ذہن کے کسی تاریک گوشے میں سوئی ہوئی تھیں، لیکن وہ اسپتال کے عملے کو ناموں سے شناخت کرنے لگا تھا۔ اس بارے میں شمع میری بہت ممنون تھی۔ وہاں گفتگو کے دوران میں نے محسوس کیا کہ کرنل فوری طور پر میرا پیچھا چھوڑنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ بار بار اس کی نگاہیں میرے قدموں میں رکھے ہوئے بریف کیس پر مرکوز ہو جاتی تھیں، لیکن وہ نہ جانے کیا سوچ کر خاموش تھا۔ پھر جب گفتگو کی تکان پسینے کی ننھی ننھی بوندوں کی صورت میں شمع کی پیشانی اور اوپر ہونٹ پر چمکنے لگی تو غزالہ اپنی ماں کو سہارا دے کر اس کی خوابگاہ کی طرف لے گئی۔ ان دونوں کے جاتے ہی کرنل کو گویا میدان خالی مل گیا اور وہ لپک کر میرے برابر میں آ بیٹھا۔ بریف کیس تو کھولو، اسی سے پتا چلے گا کہ وہ کون تھا اور کس چکر میں تھا، اس نے مجھے تقریباً جھنجھوڑتے ہوئے حکم دیا۔ ان لوگوں کے ایک بارودی بریف کیس کی تباہ کاری میں دیکھ چکا ہوں، اس لیے کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا۔ میں نے نرمی سے کہا، اگر میرا اندیشہ درست ہے تو زبردستی کرنے کی صورت میں یہ بریف کیس ہولناک دھماکے سے پھٹے گا اور ہم دونوں کے چیتھڑے بھی نہ مل سکیں گے۔ فی الحال اسے بھولے رہنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ پھر اب کیا ارادہ ہے؟ اس نے سوال کیا اور میں اندر ہی اندر سلگ کر رہ گیا۔ اس کے رویے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میں کسی معاہدے کے تحت اس کے ساتھ کام کرنے کا پابند ہوں۔ آرام کروں گا، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، لاہور میں مسلسل بھاگ دوڑ سے تھک گیا ہوں، پھر میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے ناصحانہ لہجے میں بولا، میری ضرورت محسوس ہو تو بلا تکلف بلا لینا، خدا نہ کرے کہ تمہاری ضرورت پڑے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا اور گلو خلاصی کی خوشی میں مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اس کی عادتیں بگڑ چکی ہیں۔ کرنل نے جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر اپنے دل کا غبار اگلنا شروع کر دیا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ چوری کے مال سے خریدی ہوئی جائیداد کا انتظام اپنے کسی رشتہ دار کے سپرد
کر کے پھر تمہارے پاس آئے گا تاکہ سال 2 سال میں مزید پیسہ نچوڑ سکے، لیکن تم اسے قریب نہ پھٹکنے دینا۔ اب بہت بہتر، میں نے بات ختم کرنے کی نیت سے سعادت مندانہ انداز میں کہا اور وہ کمرے سے چلا گیا۔ میں بریف کیس سنبھال کر اپنے کمرے کی طرف ہو لیا جہاں حسب توقع غزالہ میری منتظر تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔